آج کا پیغام آج کی حدیث کے ذریعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر دنیا کی حقیقت کو اور دنیا کی حیثیت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو آنکھوں کی بندھی ہوئی پٹی کو ہٹانے کے لیے اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ آج ہم دنیا کی چمک اور دمک اور دنیا کی مکر و فریب اور دنیا کی اس فانی زندگی میں دھوکہ کھا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، یہ دنیا کی زندگی کی یہ چمک اور دمک ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یہ ہماری جوانی، یہ ہمارے مال و دولت، یہ ہماری خوبصورتی، یہ ہماری طاقت اور یہ ہر زر اور زمین اور یہ تمام چیزیں جو آج ہمارے پاس موجود ہے، کیا ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیشہ ہم موجود رہے گی ہمارے پاس؟ اگر ہم یہ سوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یقیناً ہم بہت بڑے خواب و غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ذرا ہم غور کریں کہ جو چیزیں آج ہماری ہے کل وہ ہماری نہیں تھی، جو چیزیں آج ہمارے پاس ہے کل وہ چیزیں ہمارے پاس نہیں تھی، کہ آج جس چیز کے ہم مالک ہیں کل ہم اس چیز کے مالک نہیں تھے، کل وہ چیز کے مالک کوئی اور تھا۔ آج جو روپیے اور جو پیسے اور جو زر اور زمین اور جائیداد، یہ گاڑیاں، یہ محلہ، یہ تمام چیزیں دنیا کے اندر، یہ چمک اور دمک جو آج ہمارے پاس ہے کل ہمارے پاس نہیں تھی، کل کسی اور کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی دنیا کی فانی زندگی کی جو مدت تھی اس کو پورے کرنے کے بعد وہ تمام چیزوں کو دنیا میں چھوڑ کر کے خالی ہاتھ لوٹ گئے، ایک چیز بھی وہ اپنے ساتھ نہ لے جا سکے۔ آج یہ چیزیں ہماری ہے، آج دنیا کی تمام چیزوں پر ہماری طاقت، ہماری غلبہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے کہ جس طریقے سے ان کے پاس یہ چیزیں نہ رہی ہمارے پاس بھی یہ چیزیں نہ رہے گی۔ کل ہم ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، کل ہم ان تمام چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے اور ان تمام چیزوں کو کوئی دوسرا لے کر کے کہے گا کہ یہ چیزیں میری ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر دنیا کی حقیقت کو، دنیا کی حیثیت کو صاف صاف بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ اللہ کے نبی، اس کو روایت کرنے والے ترمذی ہیں، امام ترمذی ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہے۔ ذرا غور کیا جائے کہ اللہ کے نبی کتنی بڑی مثال دے کر کے فرما رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال ایسے دی، فرمایا دنیا کی مثال آخرت کے سامنے ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی سمندر کا کتنا پانی اپنے ساتھ لے کر کے آئی ہے۔ آج ہم انگلی جو اللہ کے نبی نے اپنی حدیث کے اندر مثال دے کر کے جس انگلی کے بارے میں فرمایا، ہم اگر اپنے پورے جسم کو بھی ڈال دے تو سمندر کے پانی ختم نہیں ہوگی، سمندر کے ذرہ برابر بھی پانی پر کوئی اثر نہ پڑے گا، ہم یہ محسوس نہیں کر پائیں گے کہ سمندر کا پانی کتنا ختم ہوا۔ آج اللہ کے نبی نے جو مثال دیا دنیا کی حقیقت کی، وہ صحیح ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب کچھ مل جائے، دنیا کی ساری چیزیں موجود ہو جائے، لیکن آخرت کے مقابل میں ویسا ہی ہے،
جیسے کہ ہم انگلی ڈال کر کے دیکھیں کہ سمندر کا پانی کتنا ختم ہوا ہے، آخرت کے مقابل میں دنیا کی یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ دنیا کے اعتبار سے جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے، ممکن ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ مل گیا ہو، لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ چیزیں بہت تھوڑی ہے، اور آخرت کے اعتبار سے یہ سمجھا جائے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دنیا کی تمام چیزیں بھی کسی انسان کو مل جائے، پھر بھی آخرت کی جو نعمت ہے اس سے بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے۔ ایک انسان کو اتنی بڑی جنت ملے گی کہ انسان کو جتنا کہ آسمان و زمین کی لمبائی اور چوڑائی ہے۔ ذرا ان حدیثوں سے، اللہ کی باتوں سے غور کر لیا جائے، کہ ان باتوں پر غور کر لیا جائے کہ اب دنیا کی یہ چمک اور دمک اور یہ چیزیں ملنے کے بعد جو ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ آخرت کی جو نعمت ہے، آخرت کی جو دولت ہے، آخرت کی جو تمام چیزیں جو جنتی کو ملنے والی ہے، اصل میں وہی سب کچھ ہے، اور وہ جب ملے گی تو انسان دیکھ کر کے ہکا پکا رہ جائے گا، اور یہ سوچنے پر، سمجھنے پر، غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخرت میں اتنا سب کچھ ایک جنتی کو ملے گا۔ ایک جنتی کہے گا اے اللہ ہم اتنا سب کچھ کیا کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کہے گا کہ اے جنتی میں نے ان تمام چیزوں کو تیرے ہی لیے بنایا ہے، اب یہ تمام چیزیں تیرے ہی ہے، اس لیے ہم دنیا کی حقیقت کو، حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہم دنیا کی چمک اور دمک پر دھوکہ نہ کھائیں۔ یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا کی یہ فانی زندگی کی جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، سب ایک دن ہم سے چھین لی جائے گی۔ کبھی تو ایسی بھی باتیں دیکھنے میں آتی ہے کہ انسان کی زندگی میں وہ چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہے، جب انسان اس نعمت کی قدر نہیں کرتا، جب انسان اس نعمت کی حیثیت، اس کی عظمت کو، اس کے وقار کو اور خدا کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کی قدر نہیں کرتا، تو پھر خدا اس نعمت کو اس سے بہت جلد اس کی زندگی میں چھین لیتا ہے، اور بہت زیادہ پھر حالات کا وہ مجبور ہو جاتا ہے، حالات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اگر دنیا میں وہ چیزیں ہم سے نہ چھینی گئی تو پھر کبھی ہماری صحت جب ہم سے چھینی جائے گی تو پھر ہم تمام چیزوں کے رہنے کے باوجود بھی ایک گلاس پانی نہیں پی سکتے۔ ہم دنیا کی تمام چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہے، نعمتیں موجود ہے، لیکن ہماری بیماری کی وجہ سے ہم اس کو کھا نہیں سکتے، ڈاکٹر نے منع کر دیا۔ ہم یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر پھر بھی کچھ نہ ہوا تو پھر آخرت اور پھر جو موت کا معاملہ ہے وہ جب سامنے آئے گا تو ہم دنیا کی تمام چیزوں کو اچانک ہم چھوڑ کر کے ہم دنیا سے خالی ہاتھ لوٹ جائیں گے۔ اس لیے ہم دنیا کو سب کچھ نہ سمجھیں، دنیا کی حقیقت کو، حیثیت کو پہچانیں، اور ہم ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ دنیا کی نعمت دھوکے کی چیز ہے، ہمیں اس دھوکے میں نہیں پڑنا۔ وما علینا الا البلاغ۔